تمہیں میرے ان حالات کا علم نہیں ہے۔ اب میں تمہیں اپنی داستان سناتا ہوں کہ تم سے جدا ہونے کے بعد مجھ پر کیا گزری۔ پھر میں نے روہنی کو اس غیبی لڑکی کا سارا قصہ سنا دیا جس نے مجھے مردہ اور نیم مردہ دنیا سے نکالا تھا اور پھر مجھ سے زبردستی شادی کر لی تھی، اور جس کا نام نتالیہ تھا، اور جسے بھاگ کر پولیس کی قید میں آ گیا تھا۔ روہنی خاموشی سے میری داستان سنتی رہی۔ جب میں نے اپنی آپ بیتی ختم کی تو اس نے کہا، تمہارا اندازہ بالکل صحیح ہے شیروان، وہ لڑکی شمشان گھاٹ کی اسیبی لڑکی ہی ہے، اور وہ تمہیں نتالیہ کے انسانی روپ میں ملی اور اس نے تم سے بیاہ رچا لیا کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتی تھی۔ میں نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو میں پہلے سے زیادہ مشکل میں پھنس گیا ہوں، کیونکہ بقول تمہارے اسیب جو ہوتا ہے وہ بدرو سے زیادہ طاقتور اور خطرناک ہوتا ہے۔ یہ اسیبی لڑکی تو مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی اور مجھے بڑی آسانی سے تلاش کر کے اپنے قبضے میں کر لے گی۔ روہنی بھی کچھ فکر مند ہو گئی، کہنے لگی، اس کا فوری طور پر ایک ہی علاج۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ روہنی نے کہا کہ وہ یہ کہ شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی تم اپنی انگلی میں پہن لو، پھر وہ اسیبی لڑکی نتالیہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ میں نے کہا، لیکن اس طرح تو تم خطرے میں ہوگی۔ رگھو پجاری کی بدرو اور اسیبی لڑکی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی اور تم شیش ناگن کی انگوٹھی کے بغیر ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گی۔ روہنی نے کہا، میں ان سے کسی نہ کسی طرح اپنا بچاؤ کر لوں گی۔ میں ایک روح ہوں، کوئی نہ کوئی منتر پھونک کر اسیبی لڑکی کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے سے دور رکھ سکتی ہوں، لیکن تم انسان ہو، تمہارے پاس کوئی طلسمی طاقت نہیں ہے۔ وہ بڑی آسانی سے تمہیں اپنے قابو میں کر سکتی ہے، اور اگر اس کے اندر اس خیال سے حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ تم اس کے خاوند ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے پیار کرتے ہو یا کوئی دوسری عورت تم سے پیار کرتی ہے، تو ہو سکتا ہے تمہیں ہلاک کر کے تمہاری روح کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرے، اور یہ بڑی ہی خطرناک اور عذاب دینے والی صورت ہوگی۔ میں ڈر گیا۔ میں نے کہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے انگوٹھی مجھ سے الگ ہو جائے، میں اسے پہننا بھول جاؤں یا وہ گم ہو جائے، یا اسیبی لڑکی نتالیہ ہی کسی ذریعے سے میری انگوٹھی اپنے قبضے میں کر لے تو میں مارا جاؤں گا۔ روہنی گہری سوچ میں تھی۔ لگتا تھا اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ کہنے لگی، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ کسی طرح اس اسیبی لڑکی کو ہمیشہ کے لیے جلا کر بھسم کر دیا جائے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نے پر امید لہجے میں پوچھا۔ روہنی نے کہا، ایسا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے یہ ابھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کے لیے مجھے جے پور کے ویران محل والی اپنی سہیلی درگا کی بدرو سے مشورہ کرنا ہوگا، اس کا کوئی حل وہی بتا سکتی ہے۔ میں نے روہنی سے کہا، مجھے تو خطرہ ہے کہ اسیبی لڑکی نتالیہ اس وقت بھی یہاں نہ آ جائے۔ روہنی نے اپنی انگلی سے شیش ناگن کی انگوٹھی اتار کر اسی وقت میری انگلی میں ڈال دی اور کہا، تمہارا اندیشہ غلط نہیں، نتالیہ بڑی طاقتور اور خطرناک اسیبی لڑکی ہے۔ ایسی اسیبی لڑکی اگر کسی سے نفرت کرے تو اسے فوراً ہلاک کر دیتی ہے، اور اگر کسی سے محبت کرے اور وہ آدمی کسی دوسری عورت سے پیار کرنے لگے تو وہ اس آدمی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان جن بھوتوں، بدروحوں اور آسیبوں کی دوستی اور دشمنی دونوں چیزیں ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ انسان کو ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے اور اللہ کے دکھائے ہوئے سیدھے راستے پر چل کر سادہ اور قناعت کی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، لیکن میں تو اپنی حماقت سے تمہیں مرتبان سے آزاد کر کے اس مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ اب تمہیں ہی
کسی طرح مجھے اس مصیبت سے نجات دلانی ہوگی۔ روہنی نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دی اور پیار بھرے لہجے میں بولی، شیروان، تم میری زندگی ہو، میری محبت ہو۔ تمہاری خاطر میں بڑے سے بڑے خطرہ مول لے سکتی ہوں، آگ کے شعلوں میں کود سکتی ہوں۔ تم اس کی فکر نہ کرو، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ ابھی شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی تمہارے پاس ہے اور آسیبی لڑکی نتالیہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے کہا، روہنی، تم ایک بدرو یا بھٹکی ہوئی روح ہو، کیا تم یہ پتہ نہیں لگا سکتی کہ آسیبی لڑکی نتالیہ اس وقت کہاں ہے اور میرے فرار ہو جانے کے بعد وہ مجھے پکڑنے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے؟ روہنی کہنے لگی، یہاں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں کہ ایک بدرو ہوتی ہے، ایک آسیب ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لو، آسیب بدروحوں کی بدرو ہوتی ہے اور بدرو سے 1000 گنا زیادہ طاقتور اور خطرناک ہوتی ہے۔ اس کی دنیا بدروحوں کی دنیا سے بالکل الگ تھلگ زمین کے نیچے پاتال کی گہرائیوں میں ہوتی ہے۔ آسیب مسلمان نہیں ہوتے، یہ کافر ہوتے ہیں۔ ہندو دھرم کے شاستروں میں لکھا ہے کہ یہ ان ہندوؤں کی روحیں ہوتی ہیں جو بے گناہ غریب اور بے سہارا بچوں کو پکڑ کر دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہیں مورتیوں کے آگے قتل کر کے ان کے خون سے مورتیوں کو اشنان کراتے ہیں۔ یہ ایک ایسے عذاب کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں کہ جس کے نظر نہ آنے والے شعلے انہیں ہر وقت جلاتے رہتے ہیں اور اس کا انتقام وہ انسانوں سے لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، مسلمان کے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے۔ مسلمان کیسا بھی ہو، وہ ایک خدا اور خدا کی آخری کتاب قرآن پاک اور خدا کے نبی آخر الزماں کا ماننے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ بدروہیں اور آسیب کبھی کسی مسلمان کو نہیں چمٹتے، لیکن اگر کسی وجہ سے مسلمان کا ایمان کمزور ہو گیا ہو اور شرک میں پڑ گیا ہو اور جادو ٹونا کرنے لگا ہو تو یہ بدروہیں اور آسیب بڑی آسانی سے اس پر اپنا سایہ ڈال دیتے ہیں اور پھر اس سے اپنی مرضی کے کام کراتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن میں نے تو کبھی جادو ٹونا نہیں کیا تھا، پھر یہ آسیب میرے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ روہنی کہنے لگی، اس آسیبی لڑکی کے آسیب نے تم پر اپنا سایہ نہیں ڈالا، وہ تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، دوسری وجہ یہ ہے کہ آسیبی لڑکی تمہیں پسند کرنے لگی ہے۔ بس تم سے یہ غلطی ہو گئی کہ تم نے قلعہ روہت گڑھ کے محل میں رات کو میرے قتل ہونے کا منظر دیکھا اور پھر یہ بھی دیکھا کہ میرے قاتل رگو نے میری روح کو مرتبان میں بند کر دیا، تو تم نے میرے معاملات میں دخل اندازی کر کے میری روح کو مرتبان کھول کر آزاد کر دیا۔ تمہاری ساری مصیبت بھی اسی وجہ سے شروع ہوئی ہے۔ عقل مند کا تقاضا یہ تھا کہ تم جو کچھ دیکھا اسے خاموشی سے دیکھ کر قلعے سے باہر نکل جاتے، مگر تم نے مہم جو اور ایڈونچرس بننے کی کوشش کی اور وہ کام کر بیٹھے جو کسی زندہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال تمہیں اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک نہ ایک دن تم سے محبت کرنے والی لڑکی نتالیہ کی آسیب سے بھی چھٹکارا دلا دوں گی۔ بس اس کے لیے مجھے جے پور کے ویران محل میں جا کر درگا کی بدرو سے مشورہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہی مجھے راستہ دکھا سکتی ہے۔ میں نے کہا، تو پھر ہمیں اسی وقت جے پور روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، روہنی نے کہا، کیونکہ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے آسیبی لڑکی نتالیہ کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے اور تمہیں دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرے، ہمیں اس کا توڑ سوچ لینا چاہیے۔ مقبرہ جہانگیر کے چبوترے پر بیٹھ کر ہم باتیں کرتے ہمیں کافی دیر گزر گئی تھی۔ آسمان پر صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی تھی۔ روہنی نے کہا، اپنا ہاتھ مجھے دو، ہم اسی وقت جے پور جائیں گے اور درگا کی بدرو سے ملاقات کریں گے۔ ہمیں جے پور جانے کے لیے نہ تو کسی ویزے پاسپورٹ کی ضرورت تھی اور نہ کسی ہوائی جہاز یا ٹرین کی ضرورت تھی۔ عجب مسافر تھے، عجب سفر تھا۔ روہنی غائب ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما
تو میں بھی غائب ہو گیا۔ پھر ہم مقبرہ جہانگیر سے فضا میں بلند ہوئے اور ہم نے لاہور اسٹیشن کی طرف رخ کر لیا۔ ہم اس وقت زمین سے 200-250 فٹ کی بلندی پر اڑ رہے تھے۔ ہماری رفتار بھی اتنی تیز نہیں تھی۔ میں نے روہنی سے پوچھا، ہم زیادہ تیز کیوں نہیں اڑ سکتے؟ روہنی کہنے لگی، جے پور میں درگا ہمیں رات کو ہی ملنا ہے، اتنی جلدی وہاں پہنچ کر کیا کریں گے؟ صبح ہو رہی ہے، رستے میں شہروں کی سیر کرتے جائیں گے۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم شہروں کے اوپر سے گزرتے ہوئے ان کا نظارہ کرتے جائیں گے۔ مجھے بھی کوئی جلدی نہیں تھی۔ لاہور اسٹیشن کے اوپر سے گزرے اور ہم امرتسر جانے والی ریلوے لائن کے اوپر آ گئے۔ ہمارے اڑنے کی رفتار اتنی بھی کم نہیں تھی۔ کوئی 15 منٹ کے بعد ہم امرتسر کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ پھر امرتسر بھی پیچھے رہ گیا۔ اسی طرح ہم جلندھر اور لدھیانہ اور امبالہ شہروں کے اوپر سے گزر گئے۔ آگے میرٹھ کا شہر تھا، وہ بھی آیا اور ہمارے نیچے سے نکل گیا۔ اب دہلی کا انتظار تھا۔ دہلی اس زمانے میں ابھی اتنا پھیلا نہیں تھا۔ ہم دہلی سے بھی گزر گئے۔ دہلی سے متھرا کوئی زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ متھرا سے ہم نے راجستھان کی طرف رخ کر لیا اور جے پور پہنچ گئے۔ اس وقت تک ابھی دن کا پہلا پہر ہی تھا۔ ہم 2-3 گھنٹوں میں بہت ہلکی رفتار کے ساتھ اڑتے ہوئے جے پور پہنچ گئے تھے۔ جے پور کے ایک الگ تھلگ علاقے میں جھیل کے پاس ایک باغ میں ہم اترے تھے اور زمین پر اترنے کے بعد اپنی انسانی شکلوں میں واپس آ گئے تھے۔ غیبی حالت سے انسانی صورت میں آنے کے بعد مجھے بھوک محسوس ہونے لگی۔ میں نے روہنی سے کہا، میں کہیں ناشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، ہمیں کم از کم اس مصیبت سے تو چھٹکارا مل گیا ہے۔ نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ چلو کسی جگہ بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔ تم بھی ناشتہ کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے معلوم تھا کہ روہنی کو ضرورت تو نہیں ہے، لیکن وہ جب اور جس وقت چاہے کھا پی سکتی ہے۔ کہنے لگی، تمہارا ساتھ دینے کے لیے ناشتہ کروں گی۔ ہم جے پور کے ایک ہوٹل میں آ کر بیٹھ گئے۔ ناشتہ منگوا کر کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ روہنی نے کہا، میں نے تمہیں ایک انگوٹھی دی تھی، مجھے اچانک اس کا خیال آ گیا۔ وہ تم نے روہنی نے کہا، اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نتالیہ ہی شمشان گھاٹ والی آسیبی لڑکی ہے۔ اگرچہ میری انگوٹھی اس کی طاقت کا توڑ تو نہیں تھی اور وہ تمہیں اس کے آسیبی جادو سے نہیں بچا سکتی تھی، پھر بھی وہ چونکہ تم کو پسند کرتی تھی اور تم سے محبت کرنے لگی تھی، اسی لیے تمہارے پاس میری کوئی نشانی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے روہنی سے پوچھا، روہنی، اگر فرض کیا تمہاری شیش ناگن کی انگوٹھی کا مہرہ بھی مجھے آسیبی لڑکی نتالیہ سے نہ بچا سکا اور اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے قبضے میں کر لیا، تو میرا کیا حشر ہوگا؟ میں بھی اس کے ساتھ ایک بدرو بن جاؤں گا؟ روہنی کہنے لگی، اول تو ایسی بات ہی نہیں ہوگی، اور اگر بدقسمتی سے ایسا ہو گیا تو شیش ناگن کا مہرہ بھی تمہیں نہ بچا سکا، تو پھر جہاں تک میں سمجھتی ہوں نتالیہ تمہیں اپنے ساتھ اس جگہ لے جائے گی جہاں کی وہ رہنے والی ہے۔ وہ کہاں کی رہنے والی ہے؟ میں نے پوچھا۔ روہنی نے کہا، تم کو یہ بات میں نے ابھی تک نہیں بتائی کہ نتالیہ ہندوستان کی رہنے والی نہیں ہے، وہ شمالی افریقہ کے ملک ایتھوپیا کی رہنے والی ہے۔ میں نے کہا، مگر اس کی شکل و صورت حشبی عورتوں والی تو نہیں ہے؟
اور اس کا رنگ بھی گورا ہے۔ روہنی کہنے لگی، اصل میں نتالیہ کی ماں انگریز تھی جس نے ایتھوپیا کے ایک نیگرو سے شادی کر لی تھی۔ نتالیہ انگریز ماں پر گئی تھی، پھر یہ آسیبی عورت کیسے بن گئی؟ میرے اس سوال پر روہنی نے کہا، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ نتالیہ کے ماں باپ جب وہ 15 سال کی تھی تو مر گئے تھے اور نتالیہ کو اس کے باپ کے قبیلے والے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یہ آدم خور قبیلے کے لوگ تھے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی نئی قسط آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ اور ہاں، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔